لیکن خود قرآن کو اگر پڑھیے تو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے عدالتی، بے عدلی، بے انصافی، ظلم میں ارتکاب میں کر بیٹھے۔ اعدلوا، عدل کرو، یعنی اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ بے انصافی نہ کرو، پھر کہا جا رہا ہے عادل کرو۔ پہلے کہہ دیا گیا عادل کے پرچم بردار بن۔ عادل کتنا محبوب ہے ذات الہی، یہ بار بار اس کو ہر طرح سے ذہن نشین کیا جا رہا ہے، ہر طرح سے ذہن، مثبت لہجے میں، منفی لہجے میں، امر کے ساتھ، نہی کے ساتھ۔ یہ جو سورہ مبارکہ مائدہ میں، اور آگے بڑھیے تو قرآن مجید میں پھر امر کی صورت میں ہے، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں امر کرتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ قرآن ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں امر کرتا ہے۔ اب یہ اصول فقہ کی بحث ہے کہ کہیں صرف صیغہ امر آتا ہے تو وجوب ثابت ہو جاتا ہے۔ صیغہ امر یہ ہے کہ لفظ امر نہیں ہے، صیغہ امر میں لفظ امر نہیں ہوتا، الف میم رے حمزہ میم رے یہ مادہ نہیں ہوتا۔ صیغہ امر یعنی وہ فارم کسی ورب کا جس میں امر کا مضمون پایا جاتا ہے، امر کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ جیسے کھڑا ہونا ایک مصدر ہے اردو میں، کسی سے کہیے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ یہ امر ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے جملہ کہ میں امر کر رہا ہوں کہ کھڑے ہو جاؤ، وہ مضمون امر کا اس میں شامل ہے، وہ مضمون اس میں شامل ہے۔ کھڑے ہو جاؤ اتنا کہہ دینا کافی ہے، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ کافی ہے، بیٹھ جاؤ، نماز پڑھو یہ کہنا کافی ہے، نماز پڑھو۔ اقیم الصلاۃ صیغہ امر ہے، وجوب ہے۔ اور فرمایا جہاں جہاں صیغہ امر آ جائے وہاں کافی ہے یہ مضمون، یہ بات سمجھنے کے لیے کہ یہ واجب ہے، اس لیے یہاں کا اعدلوا عادل کرو کافی تھا یہ سمجھنے کے لیے کہ واجب ہے، واضح ہے۔ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ صیغہ امر کا ہوتا ہے مگر اس سے مستحب ثابت ہو جاتا ہے، وہ کب ہوتا ہے؟ اصول فقہ میں یہ بحثیں آتی ہیں تفصیل کے ساتھ کہ اصلاً سب سے پہلے جب صیغہ آئے گا امر کا، صیغہ امر کا، تو اس سے کیا مستفاد ہوگا؟ وجوب، یعنی یہ امر یہ چیز واجب ہے۔ مولا حقیقی سبحانہ و تعالی جب کسی چیز کا حکم دے دے صیغہ امر کے ساتھ وہ واجب ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہاں صیغہ امر کا تو ہے لیکن اس جگہ اس کے برخلاف بھی کچھ ہے، تو دونوں کو جمع کرنے کے لیے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں یہاں امر ہے لیکن اس کے معنی ہے کہ واجب نہیں مستحب ہے، بہتر ہے کہ کیا جائے۔ اس کی مثالیں ہیں، بہت مثالیں ہیں۔ کہیں کہیں یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پہلے منع کیا تھا، پہلے نہیں وارد تھی، اس کے بعد پھر امر آ گیا، تو اب نہیں کے بعد جو امر آیا ہے اس کو وجوب پر محمول نہیں کریں گے، بھائی یہ سمجھیں گے کہ چونکہ پہلے منع کیا تھا اب اجازت دے دی ہے۔ یعنی ایک ہی صیغہ امر کہیں آئے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ واجب ہے، کہیں آئے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ مستحب ہے، کہیں آئے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ اجازت کے لیے ہے، چونکہ پہلے نہیں کی تھی، پہلے منع کیا تھا، اب امر کیا یعنی اب اجازت دے دی، چھوٹ دے دی کہ بھائی پہلے بندش تھی اب آزادی ہے۔ تو ایک صیغہ امر سے بات میں ابہام پیدا ہو سکتا تھا، تو ایک جگہ صیغہ امر آیا اعدلوا، اس کے پہلے کہہ دیا، گویا مضمون اس فقرے کا یہ ہے کہ لا تظلموا، ظلم نہ کرو، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم ظلم کرو، ظلم سے روکا، گویا بے عدلی سے روکا، عدل کا حکم دیا۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عدل کرنا
اچھی بات ہے، نہیں، عدل کرنا واجب ہے۔ اور آگے بڑھ کے کہا کہ ان اللہ یامر بالعدل، اگر اس نہیں سے بات واضح نہیں ہوئی، اس امر سے بات واضح نہیں ہوئی، تو اب لفظ امر استعمال ہوا، اللہ امر کر رہا ہے عدل کا۔ ان اللہ یامر بالعدل، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے، پوری آیت ہے۔ اور یہی نہیں، عدل کے توحید کے ساتھ نبوت، قرآن مجید کی آیت امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم دیا گیا ہے، نبی فرما رہے ہیں قرآن کے لہجے میں، قرآن کے الفاظ میں، عمر تو میں معمور ہوں، مجھے امر کیا گیا ہے کس بات کا؟ لأعدل بینکم، تاکہ میں تمہارے برپا کروں۔ کس طرح عدل کا پیغام قرآن نے دیا ہے مسلمانوں کو۔ اب یہیں ٹھہر کر ایک بات عرض کر دوں، دیکھیں ہماری بات فروع کی بات اصول سے جڑی رہتی ہے، اصول ہمارے فروع سے جڑے رہتے ہیں۔ کسی مکمل نظام کا کمال یہی ہوتا ہے کہ اس میں پورے طور پر لاجیکل کنسسٹنسی پائی جائے، کہیں خلل نہ ہو نظام میں۔ یہ نہیں کہ بنیادوں سے عمارت جدا ہے، تو وہ عمارت جو بنیادوں سے جدا ہوگی، بنیادیں کتنی ہی مضبوط ہوں، عمارت کوئی بھی آندھی اسے لے اڑے گی۔ عمارت مضبوط ہو، بنیادیں کمزور ہوں، تو عمارت زمیں بوس ہو جائے گی۔ عمارت بھی مضبوط ہو، بنیادیں بھی مضبوط ہوں، اور عمارت اور بنیادوں میں انسجام ہو، اتصال ہو، جڑی ہوئی ہوں۔ فروع و اصول چونکہ جڑے ہوئے اس لیے فوراً ہم اشارے کرتے چلتے ہیں۔ رسول نے قرآن کے الفاظ میں کہا، کیا کہا؟ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ وہ رسول جو کہہ رہا ہے مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے قائم کروں، وہ جب آخری زندگی کا آخری حج کر کے واپس آ رہا تھا، پہلے جملہ سن لیجئے، اگر مسئلہ صرف دوستی، اخوت، عام بھائی چارے کی بات تھی تو پوری امت کو نصیحت کرنی چاہیے تھی۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم میں سے ہر فرد دوسرے سے محبت رکھے، ہر فرد دوسرے کا دوست ہو، ہر فرد دوسرے کا ہمدرد ہو، آپس میں ہمدردی کا رشتہ رکھنا، دوستی کا رشتہ رکھنا۔ یہ نبی جو عدل کا پیغامبر ہے، اس نے ایک فرد کو ہاتھ پر اٹھا کر جو یہ پیغام دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے۔ یہ وہ نبی کہہ رہا ہے جس کے لیے قرآن میں امرت لأعدل بینکم، مجھے امر کیا ہے میرے پروردگار میں کہ تمہارے درمیان عدل کروں۔ اب جب بھی عدل کی بات ہوگی، توحید کی بات ہوگی، نبوت کی بات ہوگی، علی کے تذکرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔
یہ قرآن ہے، آپ کے سامنے میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ امرت لأعدل بینکم، مجھے وہاں امر کیا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عادل کروں۔ عادل کیا ہے؟ جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہیں رکھی جائے۔ علی کی جو جگہ تھی محمد نے وہاں رکھ دیا۔ جو علی کی جگہ تھی وہاں علی کو رکھ دیا رسول نے۔ کس نے رکھا؟ کس نے رکھا؟ کس نے رکھا؟ رسول نے رکھا۔ ظلم کیا ہوا پھر؟ علی کی جو جگہ تھی وہاں سے علی کو ہٹا دیا۔ تاریخ مسلمان تاریخ اسلام، تاریخ مسلمان یہ ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آج پوری دنیا میں مسلمان کیا کہلاتا ہے؟ عادل۔ آج مسلمانوں کو کیا لقب ملا ہوا ہے؟ آج مسلمان کی شناخت دنیا میں ایک عادل قوم کے طور پر کیوں نہیں ہے؟ ایک با انصاف قوم کے طور پر کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ظلم پر جمی ہوئی ہے۔ ابھی قیامت نہیں آئی ہے، اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ابھی قیامت نہیں آئی ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ابھی سرنوشت تبدیل ہو جائے گی، ابھی قسمت بدل جائے گی، ابھی ہمارا اعتقاد بدل جائے، ابھی ہمارا یقین پختہ ہو جائے حق و صدق و عدل پر، ابھی ہم صاحب حق کو اس کا حق دے دیں، ابھی ہم سرخرو ہو جائیں گے۔